آنے والا ہے وہ دن جس دن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے وفادار غلاموں نے کربلا کے میدان میں شریعت کے خاطر اپنے آپ کو شہیدان کربلا کا لقب دے کر اور اپنی قربانی دے کر پوری دنیا کو میسج دے دیا، اے میرے نانا کے امتیوں، کچھ بھی ہو جائے لیکن شریعت کا سودا کبھی مت کر دو، شریعت کا سودا کبھی مت کر دو۔ یہ 10 محرم ایسی یادگار ہے کہ اس تاریخ میں ہمیں کربلا کا میدان اور کربلا کا منظر یاد آ جایا کرتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں محرم کے نام پر کچھ لوگ گنڈا گردی کرتے ہوئے نظر آئے۔ بہرحال ایک مرتبہ کیا ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے مصطفیٰ کے بیٹے، ایک طرف مصطفیٰ کے بیٹے بیٹے تھے، ایک طرف نواز سے بیٹے۔ مصطفیٰ کبھی ان کے چہروں کو دیکھتے، کبھی امام حسین کے چہرے کو۔ جبرائیل آئے، عرض کی یا رسول اللہ تمہیں کون پیارا ہے؟ مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا مجھے تو یہ جبرائیل دونوں ہی پیارے ہیں، یہ جبرائیل مجھے دونوں ہی پیارے ہیں۔ کہا ایک کو اللہ کی راہ میں دے دیجیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ایک کو میری بارگاہ میں قربان کر دو۔ امام حسن کے نانا نے حسین کے چہرے کو دیکھا، کبھی اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھا، وہ کہا جب میرا جائے گا تو صرف میرا دل ٹوٹے گا۔ آپ محبت دیکھیں، آپ محبت دیکھیں پیارے مسلمان، کہ میرا جائے گا تو میرا دل ٹوٹے گا، لیکن حسین جائے گا تو فاطمہ کا دل ٹوٹ جائے گا، مولا علی کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اے جبرائیل ایسا کر تو میرا ہی لے جا۔ حضرت جبرائیل چلے جاتے ہیں۔ کچھ دن کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نبی کے بیٹے ہیں ان کی طبیعت قلیل ہوئی اور اس دنیا سے بکوچ ہو گئے، وفات۔ میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے تو رونے سے منع فرمایا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اے صحابہ میں نے بیان کر کے رونے سے منع فرمایا ہے۔ وہ کہا سنو، جب اپنا کوئی دنیا سے جایا کرتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جایا ہی کرتے ہیں۔ اللہ کبیر۔ پھر کچھ دیر کے بعد مسجد نبوی میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود تھے، تمام صحابہ موجود تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا بچپن کا دور ہے، آپ دوڑ کر جو ہے نکل جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں اے حسین میری بات سنو، لیکن امام حسین بچپن کا عالم ہے، آواز نہ سن سکے۔ اللہ کبیرہ، جب آواز نہ سنی ایک صحابی کو بھیجا، صحابی جاتے ہیں کہتے ہیں اے حسین تمہارے نانا نے بلایا ہے۔ اپنے دوستوں کو چھوڑا ہے امام حسین نے، اپنے کھیل کو چھوڑا ہے امام حسین نے، کہا میرے نانا نے مجھے بلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسجد نبوی میں آتے ہیں، مصطفیٰ کے چہرے پر نگاہ امام حسین کی پڑی ہے، امام حسین کے چہرے پر مصطفیٰ کی نگاہ پڑی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے دونوں بازو پھیلائے ہیں، ہاتھ پھیلا کر کہا اے میرے بیٹے آ جا، تو تو میرا بیٹا ہے، تو تو فاطمہ زہرا کا جگر کا ٹکڑا ہے، تو تو مولا علی کا بیٹا ہے، آ میرے بیٹے آ جا۔ کبھی میرے مصطفیٰ امام حسین کے گلے کو چوم رہے ہیں، کبھی پیشانی کو چوم رہے ہیں، کبھی رخسار کو چوم رہے ہیں، اور کہا بیٹا میں نے تم کو آواز دی تھی، تم نے میری آواز نہ سنی، میں نے تمہارے خاطر اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا۔ اتنا سنا ہے امام حسین نے اپنے نانا کے قدم مبارک کا بوسہ لیا اور بوسہ لینے کے بعد میں کہا اے نانا تم نے حسین پر ایک قربان کیا ہے، آنے والے وقت میں میدان کربلا میں یہ اپنے غلاموں، اپنے 72 جانثاروں کو قربان کر کے دکھائے گا، اپنے 72 جانثاروں کو قربان کر کے دکھائے گا۔ اللہ کبیرہ، وہ وقت بھی آ گیا پیارے مسلمانوں۔ پھر وقت ایسا آیا کربلا کے میدان میں یزید بولا حسین میرے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ امام حسین بولے تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ اللہ کبیرہ، شریعت کا سودا نہ کرنا پیارے مسلمانوں، کبھی اپنی شریعت کو پیسے کے خاطر نہ تولنا۔ شریعت ہوا کرتی ہے۔ امام حسین نے پوری دنیا کو یہ میسج دے دیا اے میرے چاہنے والوں، اے میرے غلاموں، شریعت کا سودا کبھی مت کرنا، مال جائے جانے دینا، جان جائے جانے دینا۔ اس لیے انہیں پتا تھا جو مجھے مقام ملنے والا ہے وہ بلند ملنے والا ہے۔ مجھے بتاؤ امام حسین کے چاہنے والوں، ہر گھر میں کوئی حسن نام کا بھی موجود ہے، کوئی علی نام کا بھی موجود ہے، کوئی حسین نام کا بھی موجود ہے، کوئی بیٹیوں میں نام رکھتا ہے، سکینہ نام رکھ دیتا ہے، زینب نام رکھ دیتا ہے، کنیز فاطمہ رکھ دیتا ہے، صبور فاطمہ رکھ دیتا ہے، نہ جانے کتنے پنجتن پاک کے نام پوری دنیا میں گھروں میں گونج رہے ہیں، لیکن یزید کا نام کوئی لینے تیار نہیں ہے۔ امام حسین امام حسن نور سے پیدا ہیں، وہ انہی کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا
کہ میرا حسن اور میرا حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، یہ نور سے پیدا ہیں۔ اسی کو منظر کشی بریلی کے امام نے کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ 10 محرم کو امام حسین کے کربلا کے تذکرے کیا کرو، اپنے گھروں میں ان کے تذکرے بتاؤ، اپنے بچوں کو تذکرہ امام حسین بتاؤ، کربلا کا میدان جنگ بتاؤ۔ آج ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں تاشے اور ڈھول آ جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کی شریعت کے خاطر اپنی ایک انگلی بھی کٹائی، لیکن امام حسین پہ کیسی بجلیاں جب گری ہوں جب انہوں نے مدینہ چھوڑا ہو۔ آج ہمیں احساس تک کا نہیں۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اہل بیت سے سچی پکی محبت رکھیں، تبھی ہمیں کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔